مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا خون ٹیسٹ کروانے کے لیے انجیکشن کے ذریعے سے جو خون نکالتے ہیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پانی کی بوتل یا گلوکوز کی بوتل چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ نہ تو انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی خون ٹیسٹ کرنے کے لیے انجیکشن کے ذریعے سے خون نکالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور نہ پانی کی بوتل یا گلوکوز کی بوتل چڑھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. چاہے انجیکشن گوشت میں لگوائے یا چاہے نس میں، کسی بھی طرح سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ تو صرف کھانا کھانے یا پانی پینے یا جمع کرنے سے ٹوٹتا ہے. ہاں، ان دواؤں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو منفذ کے ذریعے سے پیٹ یا دماغ تک پہنچے، اور اگر مسام کے ذریعے سے یا نسو کے ذریعے سے پیٹ تک یا دماغ تک پہنچے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کی تھوڑی وضاحت کروں کہ انسان کے جسم میں دو طرح کے راستے ہیں. ایک بڑا راستہ جس کو منفذ بولتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو منہ سے لے کر پیٹ تک ایک راستہ ہے. اسی طرح سے جب ہم پاخانہ کرتے ہیں تو ہمارا کھانا باہر نکلتا ہے پاخانہ کی شکل میں، تو پاخانہ کے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بھی بڑا راستہ ہے، جس کو منفذ بولتے ہیں. تو اگر منفذ کے ذریعے سے یعنی منہ کے ذریعے سے یا پاخانہ کے مقام کے ذریعے پیٹ تک کوئی دوا یا کوئی دوسری چیز، کوئی پانی وغیرہ پہنچے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر مسام کے ذریعے سے جسم کے کسی بھی حصہ میں دوائی یا کوئی بھی لکوڈ پہنچے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسام جسم کے اندر جو باریک راستے ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک، اس کو مسام بولتے ہیں. آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ جب مٹکا میں پانی بھرتے ہیں تو مٹکے کی دیواروں سے پانی رستا رہتا ہے، تو دیوار میں کوئی راستہ نہیں ہوتا بڑا. ہاں، بال سے بھی زیادہ باریک راستے ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، لیکن پانی ان راستوں سے بھی رستا رہتا ہے، اس کو مسام بولتے ہیں. اسی طرح سے انسان کے جسم میں بھی بال سے بھی زیادہ باریک راستے ہیں. جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ پانی گرمی کے دنوں میں پسینہ کی شکل میں باہر نکلتا رہتا ہے. تو جو پانی ہمارا پسینہ کی شکل میں باہر نکلتا ہے وہ مسام کے ذریعے سے نکلتا ہے، جس میں کہ چمڑے میں کوئی راستہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسام ہوتا ہے، بال سے بھی زیادہ باریک سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پانی نکلتا رہتا ہے. تو جس طرح پسینہ نکلتا ہے اسی طرح جب ہم نہاتے ہیں تو پانی ہمارے جسم میں مسام کے ذریعے سے اندر تک جاتا ہے، کبھی پیٹ تک بھی اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو چاہے پانی مسام کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچے یا دوائی وغیرہ مسام کے ذریعے سے یا نس کے ذریعے سے جسم کے کسی بھی حصے میں یہاں تک کہ پیٹ میں بھی پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. خلاصہ یہ کہ روزہ یا تو کھانا پانی سے یا جمع کرنے سے ٹوٹتا ہے، یا منفذ کے ذریعے سے کوئی دوائی یا کوئی غذا کے پیٹ تک یا دماغ تک پہنچنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. انجیکشن سے یا گلوکوز کی بوتل یا پانی کی بوتل چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. السلام علیکم.